بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کے سبق نمبر 36 ہے۔ اس میں ہدایت کی تفصیل اور تشریح کے بیان میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اظہار عبودیت اور احتیاج کا بیان تھا، اقرار کہ اللہ تیرے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے محتاج ہے، اقرار العبودیت والاحتیاج الی اللہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اظہار ہے عبادت کا اور احتیاج کا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ دوسرا ربط علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال آیا، کیف اعینکم، میں تمہاری کیسی مدد کروں، جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تعلیم کے طور پر کہ قولوا، کہو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہمیں ہدایت جیسی عظیم نعمت اور استقامت نصیب فرما۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں توحید کی تمام اقسام کا ذکر تھا، رب العالمین توحید الربوبیت، الرحمن الرحیم توحید فی البرکات فی الاسماء، مالک یوم الدین توحید فی التصرف، اور توحید العبودیت الوہیت استعانت۔ تو یہاں گویا کہ اسی توحید کی اس کا مصداق اور اس کی تفصیل بتائی کہ توحید جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم اسی توحید کو کہا جاتا ہے، اور یہ مقصد اصلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم یعنی توحید پر استقامت نصیب فرما۔ یہ جملہ چونکہ جملہ انشائیہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ماقبل میں جملے خبریت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس لیے جملہ انشائیہ کا عطف خبریہ پر نہیں ہوتا، اس لیے بغیر عطف کا ذکر کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اہدی جو ہے یہ مشتق ہدایت سے، اور ہدایت کا معنی الدلالۃ علی الخیر، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، چاہے وہ خیر دنیاوی ہو یا خیر اخروی ہو، اور دلالت کا معنی ہے مطلق رہنمائی کرنا، چاہے خیر ہو یا شر ہو۔ تو ہدایت خاص ہے خیر کے ساتھ، اور دلالت عام ہے، اس میں خیر کی شرط نہیں ہے۔ پھر ہدایت کے استعمال جو ہے ارشاد الی الحق، شریعت کی اصطلاح میں کہ حق کی طرف رہنمائی کرنا اور راستہ دکھانا، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال 3 طریقوں سے ہے قرآن پاک کے اندر اور احادیث میں۔ ایک استعمال اس کا بغیر جو مفعول اول اور مفعول ثانی 2 مفعول چاہتی ہے ہدایت، بغیر حرف لام اور الا کے متعدی ہو، جیسے اسی آیت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا راستہ دکھانا اور راستہ تک پہنچا کر، اور راستے میں ساتھ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ جبکہ ہدایت الا کے ساتھ استعمال ہو، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس وقت صرف راستہ دکھانا مقصد ہوتا ہے، راستے تک پہنچانا مقصد نہیں۔ جیسے کوئی سڑک جا رہی تو دور سے کسی کو کوئی بتائے کہ فلاں سڑک جو ہے وہ یہ راستہ ہے، دور سے بتا دے، جیسے آپ سی پی ایک بتا دے شارق قرم ہے یا کراچی کی طرف یہ روڈ جا رہی ہے۔ اور ہدایت بمعنی لام کے استعمال ہو تو پھر راستے تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ اس سڑک تک پہنچا دے، اور وہ سڑک بتا دے کہ یہ راستہ سیدھا لاہور جا رہا ہے، ساتھ چلے نہیں۔ تو گویا کہ الا کے ساتھ صرف راستہ دکھانا ہے جب استعمال ہو، اور لام کے ساتھ ان ھذا القرآن یہدی للتی، قرآن جو ہے نا راستہ تک پہنچاتا ہے،
اور نبی بھی راستے بتاتا ہے، پہنچاتا ہے، راستے پر ساتھ چل نہیں سکتے، راستے منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے۔ اور جب بغیر الہ اور نام کے استعمال ہو تو راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ راستہ تک پہنچائے اور راستے پہ ساتھ چلے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا کہ اللہ راستہ پر ہمیں چلا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اہدنا ہمیں راستہ دکھا، یہ تو دکھانے والا معنی تو الہ کے ساتھ استعمال ہے، یہاں تو متعدی بنفسی ہی ہے۔ اس لیے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ثبتنا اور وفقنا کے ساتھ کیا ہے، استمر بنا، اے اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر صراط مستقیم پر ثابت رکھ، یعنی ہمیں چلائیے اسی کے اوپر، اور توفیق دے دے ہمیں صراط مستقیم کی، اور استمر بنا، ہمیشہ ہمیں اس راستے پر چلاتے رہیے۔ ہدایت تقریباً 19 معنی کے اندر قرآن میں استعمال ہے، لیکن ہدایت کے مراتب 7 ہیں۔ پہلے نمبر ہدایت فطری ہے۔ ہدایت فطری کا معنی ہر چیز کو اس کی زندگی گزران کا، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھانا۔ سورۃ طٰہٰ ہے آیت نمبر 50 میں، ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ، ہمارا رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق اور صورت بخشی ہے، اللہ نے اس کی شکل و صورت دی ہے، ثم ھدیٰ، پھر اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ چمٹی ہے، حیوان ہے، بچے ہیں، جو بھی ہے، وہ اپنی معیش اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار اللہ نے اس کو سکھایا۔ دوسرا معنی ہدایت بمعنی حواس پیدا کرنا، حواس ظاہری اور باطنی دینا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے، فقدر فہدیٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو اندازے پر رکھا اور پھر اس کو حواس دے دیے، ظاہری اور باطنی، آنکھ ہے، کان، ناک وغیرہ۔ تیسرا معنی ہدایت بمعنی اعطاء العقل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 100 کے اندر، اور اس طرح سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 128 کے اندر ہے، اولم یہدی للذین، اولم یہدی بمعنی اولم یتبین لعقولہم، کیا ان کے عقلوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، یعنی ان کے سامنے یہ بات صحیح واضح نہ ہوئی کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ چوتھا معنی ہدایت کا وہ نصب الدلائل، اور کتابیں اور دلائل قائم کرنا۔ وہدیناہ النجدین، سورہ بلد کی آیت نمبر 14 کے اندر ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتائے اور اس کے دلائل ہم نے اس کے لیے بتائے۔ دلائل قائم کرنا اور دلائل بتانا۔ پانچواں نمبر ہدایت کا معنی ہے ارسال الرسول، انبیاء بھیجنا، لکل قوم ھاد، آیت نمبر 17 سورہ رات کے اندر ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی رسول تھا، راستہ بتانے والا۔ اور چھٹا نمبر ہدایت بمعنی توفیق کے ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اور چھٹے نمبر 7ویں نمبر پر ہدایت کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ سورہ اعراف کے اندر ہے، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وما كنا لنهتدي، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم جنت تک پہنچ جاتے الا ان هدانا اللہ، مگر اللہ نے ہم کو اس جنت تک، اس مرتبے اور مقام تک پہنچایا۔ وہاں ہدان اللہ کا معنی ہے اللہ نے ہم کو پہنچایا۔ یہ 7 مراتب ہدایت کے، ان میں مختلف معنی کے اندر لفظ ہدایت استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو آیت کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو معنی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت رکھ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اب اس صراط مستقیم مانگ رہا ہے، کیونکہ پہلے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا، ایاک نعبد میں عبادت کا اقرار، استعین میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو ہدایت تو ہے، لیکن اسی جو عقیدہ توحید ہے، اللہ کی عبادت اور استعانت کا اقرار کر رہا ہے، اس پر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ ایک عظیم الشان عقیدہ ہے۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم،
چلا ہم کو راہ سیدھی پر، موضع قرآن میں لکھا ہے، اور ثابت کر اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔